علامہ صاحب یہ بتائیے، اب یہ وہ موقع ہے جہاں پر اب ظاہر ہے یہ تو کھجوریں ختم ہونی ہے نا، یہ پانی تو ختم ہونا ہے، لیکن دنیا کو کچھ اور بتانا ہے۔ دنیا کو بتانا ہے کہ آپ ہی کے قدمین شریفین کا صدقہ پھر دنیا رہتی دنیا تک پیتی رہے گی اور اپنی پیاس بجھاتی رہے گی۔ زمزم جی اس میں بالکل سیدھی سی بات ہے کہ جب وہاں کوئی آبادی تھی ہی نہیں تو حضرت سیدہ ہاجرہ کا سوچنا اور پھر یہ خیال کرنا کہ اس وقت آپ بھی عمر کے بڑے حصے میں داخل ہو چکی تھی، کچھ چھوٹی عمر نہیں تھی حضرت سیدہ ہاجرہ کی۔ یہ بھی بڑی عام بات ہے۔ اس وقت آپ کی حضرت ہاجرہ کی عمر مبارک تقریباً 70 برس ہو چکی تھی، چونکہ 20 برس عمر تھی حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی جب 90 برس کی عمر میں حضرت ہاجرہ کا انتقال ہوا ہے۔ اللہ تو یعنی اس ٹائم 70 پلس ہو چکی تھی آپ۔ تو اس وقت یہ ایک بڑھاپے کی کیفیت بھی دیکھیں نا، اس میں آدمی سوچ میں پڑ جاتا ہے کہ میرے ساتھ ہوگا کیا، میں تو جسمانی مشقت بھی نہیں کرنے کے قابل۔ اور پھر ذرا آپ جس طرح وہ امیجن کر رہے تھے تو اب کریں، میں آپ کو بتاتا ہوں، بتائیے ذرا کہ آج صفا اور مروہ سے فلیٹ راستہ 700 میٹر کا ہے جی، اور اس وقت اس میں سلوپ بھی تھی، اور ایک خاتون کا جب کہ بیٹے کے لیے ہی کچھ نہیں بچا تو پیاسی حالت میں 7 چکر لگانا جو کم و بیش 5 کلومیٹر کا بنتا ہے فاصلہ، اور پھر اس میں چڑھائی اور اترائی بھی، اور یہ سارے کا سارا رنگ اور یہ انداز میرے رب کو ایسا پسند آیا، حالانکہ انہوں نے اپنے بیٹے کے لیے کیا تھا۔ ہر ماں اور باپ اپنے بیٹے کے لیے کرتے ہی ہیں، لیکن یہ جو انہوں نے کیا ہے یہ صرف بیٹا تو نہیں تھا، یہ تو آنے والا ذبیح اللہ بھی تھا اور مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے نور مبارک کا امین بھی تھا۔ سبحان اللہ۔ اسی لیے نور مصطفیٰ کی حفاظت کے لیے جو انہوں نے سفر کیا ہے اس کی بنا پہ اللہ نے اس کو ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ کہہ کر اپنی نشانی قرار دیا۔ یعنی یوں کہیے کہ ماں کی مامتا قدرت کو ایسی پسند آئی کہ رہتی دنیا تک ماں کی اس مامتا کو اللہ تعالیٰ نے سنت بنا دیا، اور اس میں بھی جو لمس ہے وہ نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کوئی دوسری رائے نہیں ہے اس میں۔ اسماعیل علیہ السلام کی ٹھوکروں سے جو ہے وہ پانی کا نکلنا۔ اب آ جائیں ٹھوکروں سے، جیسے ان کے 7 چکروں کے بعد پانی وہاں سے نکلا تو آپ نے پانی پیا تو ایک فرشتہ آ گیا، وہ فرشتہ حاضر ہوا تو آپ اس گھبراہٹ میں تھی کہ پتہ نہیں پانی نکلا تو ختم نہ ہو جائے، اس کے بعد کیا ہوگا، تو آپ پانی روک بھی رہی تھی تو فرشتے نے آ کر آپ کو بشارت دی۔ فرشتہ کہنے لگا آپ گھبرائیے نہیں، اس بچے کے حوالے سے یہ بچہ بھی جوان ہوگا، صاحب اولاد ہوگا، پھر اس کے بعد اسی جگہ پر اللہ کا گھر بنے گا، اور اس کے بعد دنیا تلبیح کہتی ہوئی کھینچی چلی آئے گی۔ آپ کیوں گھبرا رہی ہیں؟ کوئی چھوڑ کے کیوں گیا آپ کو؟ وہ بھی رب کا حکم تھا، یہاں حفاظت بھی رب کائنات خود فرمائے گا۔